عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 23 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. آیت کے اس حصہ میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ اللہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے، لیکن اللہ ہر ایک سے پوچھ سکتا ہے، ہر ایک سے اللہ سوال کر سکتا ہے. اصل میرا موضوع تو آج یہ ہے کہ لوگوں نے یہ جو عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں اور یہ جو نیک بندے ہیں ان کی موڑتا نہیں، ان کی ہر دعا ضرور ہی قبول ہو جاتی ہے. آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس بات کو بیان کرنا ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ میری سنتا نہیں یہ کفریہ عقیدہ ہے. نمبر 2 کہ نیک بندے جب اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا. یہ عقیدہ بھی قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ جتنا کوئی زیادہ متقی پرہیزگار نیکوکار ہوگا اس کی دعا قبول ہونے کے اتنی زیادہ چانس ہوتی ہے. ہم عام لوگ ہیں اور ایک شریعت کا پابند ہے جس کا کھانا پینا پہننا پاکیزہ ہے، جس کی محفل مجلس جلوت و خلوت شریعت کے مطابق ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے. ایسے بندے کی دعا کو اللہ قبول فرما لیتے ہیں. لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ ان کی کوئی ایسی دعا نہیں جو اللہ قبول نہ کرے، یہ عقیدہ قرآن اور احادیث مبارکہ کے بالکل خلاف ہے. آج کے ہم اس پروگرام میں دلائل سے یہ بات ثابت کریں گے کہ اللہ کسی کے آگے مجبور نہیں کہ کوئی جو بھی دعا کرے اللہ کو مجبور کرے. اللہ کے ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. اب دعا کرنے والے کا کام ہے اللہ کے سامنے التجا کرنا، زاری کرنا، منت و سماجت کرنا. آگے قبول کرنا یا نہ کرنا یہ اسی اللہ کے اختیار میں ہے. حتیٰ کہ پیغمبر بھی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتے. اگرچہ واقعات کوئی ایسے نہیں جن کو آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا، لیکن الحمدللہ جس ترتیب سے ان کو بیان کیا جا رہا ہے، ایسے لوگ
جو اس مرد کا شکار ہے، جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، وہ سب سے بڑا بیمار ہوتا ہے، جو اس مرض کے شکار ہیں ان کے سامنے قرآن اور احادیث کے حوالے سامنے رکھ کر بات کو بیان کیا جائے گا، آگے ہدایت دینا یا نہ دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اب ذرا دیکھیں، سب سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام جو انہوں نے اپنے بیٹے کے حق میں دعا فرمائی، رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، میرے رب میرا یہ بیٹا میرے آل سے ہے اور آپ کے وعدہ سچا ہے، آپ نے تو وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کے اہل کو بچا لوں گا، اور یہ میرا بیٹا میرے آل سے ہے، یا اللہ میں آپ کے سامنے التجا کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کوشش پہلے کر چکے تھے، بیٹے کو کہا میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ دیکھیں ہر چیز کس کے اختیار میں ہے۔ اب بیٹے کے دل کو بھی سیدھا نہیں کر سکے، مختار کل ایک اللہ ہے، ہدایت دینا یا نہ دینا یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ تو کہتی ہے حضرت نے جی دائیں جانب سلام کیا، سب مسلمان ہو گئے اور حافظ قرآن بن گئے۔ جھوٹی باتیں بیان کرتی ہیں اور لوگ کہتی ہیں واہ جی واہ یہ تو ولیوں کو ماننے والا ہے۔ اور جھوٹے لوگوں غلط باتیں بیان کر کے لوگوں کے عقیدے خراب نہ کرو، اللہ کے قرآن اور پیغمبر کے فرمان کو سمجھو اور عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق رکھو، تب کامیابی ملے گی۔ اب دیکھیں اللہ کے سامنے التجا کر رہے ہیں اپنے بیٹے کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جواب سنو۔ اللہ نے فرمایا میرے نوح پیغمبر علیہ السلام، فرمایا انہو لیس من آلک، یہ آپ کے اہل سے نہیں ہے۔ ہمارے یہاں رشتہ خونی شمار نہیں ہوتا، ہمارے ہاں رشتہ روحانی ہوتا ہے۔ اس کا عقیدہ اور آپ کا عقیدہ ایک نہیں ہے، اگرچہ خونی رشتہ آپ کا اس کے ساتھ ہے، یہ آپ کا بیٹا ہے، میرے ہاں عدل ہے۔ شرک و کفر کرنے والا پیغمبر کا بیٹا کیوں نہیں، پیغمبر کا باپ کیوں نہیں، پیغمبر کی بیویاں کیوں نہیں؟ جس طرح لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیوی کا واقعہ سورہ تحریم کے اندر اللہ نے بیان کیا، میرے پیغمبر یہ آپ کے اہل سے نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے، اعتقاداً ہر اعتبار نال یہ آپ کے ساتھ نہیں، نہ اس کا عقیدہ ملتا ہے نہ اس کے اعمال، اس لیے اس کو میں آپ کے اہل سے شمار بھی نہیں کرتا۔ ہوا کیا؟ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، معاہدو توجہ کرو تاکہ ایمان تازہ ہو جائے، اور جن کے عقیدے میں بگاڑ ہے اللہ ان کے عقیدے کی اصلاح فرما دے۔ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ جناب نوح علیہ السلام اور اس کے بیٹے کنان کے مابین ایسی موج آئی، ان کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ غرق کر دیا گیا۔ اب دیکھیں
نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچا نہ سکے. اللہ اکبر. اب ذرا غور اگر آپ کریں اللہ کے قرآن کی طرف، کیا یہ مسئلہ نہیں سمجھ آ سکتا کہ نوح علیہ السلام تو اپنے بیٹے کو نہ بچا سکے، تیرا میرا پیر بچا لے گا؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگوں کو. اگر ایسا بندہ بھی بے ادب اور گستاخ نہیں تو اور گستاخ کون ہوگا؟ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا، یہ کہتا ہے میرا کیونکہ پیر کامل ہے لہذا وہ مجھے بچا لے گا. کیونکہ ہم نے اور بھی دلائل پیش کرنی ہے لہذا آگے چلتی ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء پیغمبر اسی طرح ہے کہ نہیں؟ کتنا اللہ نے مقام عطا کیا، جس کی اولاد سے اللہ نے ہزاروں پیغمبر بھیجے. خود بھی پیغمبر، دو بیٹے اسماعیل اسحاق بھی پیغمبر، اور پوتا یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر، اور بڑ پوتا یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر. کتنی بڑی شان والے جد الانبیاء، جن کے بارے اللہ نے قرآن میں فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے میرے ابراہیم میں نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دعوت دیتی ہیں، میرے ابا جان لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کیوں ایسی ہستیوں کی سور و پکار کرتا ہے جو تیری سور و پکار کو سن نہیں سکتے، جو تیرے حالات سے واقف نہیں اور جو تیری مشکل کشائی نہیں کر سکتے. باپ کو جب کھری توحید سنائی، بالآخر باپ کہتا ہے لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. اپنی تبلیغ کو چھوڑ دے ورنہ پتھر مار مار کے میں تجھے قتل کر دوں گا. دوسرا یہ راستہ ہے وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، مجھے تو ہمیشہ کے لیے چلا جا چھوڑ کے، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں. یا عقیدہ چھوڑ یا تبلیغ چھوڑ یا علاقہ چھوڑ دے. اب جاتے جاتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سلام علیک. اس موقع پہ سلام کا معنی کیا ہے؟ یہ مراد ہے سلام علیک. ابا جان آپ تو بڑی باتیں کر رہی ہے لیکن پھر بھی باپ ہے نا، لیکن میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس کے اندر کوئی تکرار ہو یا آپ کے ساتھ کوئی بحث اور مباحثہ کروں میں، میرے لیے یہ مناسب نہیں. ہاں میں یہ وعدہ کرتا ہوں سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں آپ کے حق میں اپنے رب سے دعا کروں گا، میرا رب بہت بڑا مہربان ہے. وعدے کے مطابق دعا کرتے رہے. میرے اللہ میرے باپ کو معاف فرما دے. کیا مطلب؟ مغفرت کا مستحق بنا دے. سمجھے نا وہ رب اغفر لے ابی واغفر لے ابی انہ کان من الضالین. اور سورت ممتحنہ کے اندر مالک کائنات نے جس بات کا ہمارے موضوع کے ساتھ تعلق ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کھول کے بیان کر دیا. اپنے باپ سے کہا لا استغفرن لک، میں تیرے حق میں استغفار کروں
لیکن میرے ابا جان وما املکو لکا من اللہ من شیء، میں تیرے بارے کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اب دیکھیں بات کتنی واضح ہو گئی کہ کوئی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا، التجا کر سکتا ہے، زاریاں کر سکتا ہے، منتیں سماعتیں کر سکتا ہے، اللہ کے سامنے رو رو کے اپنی فریاد سامنے رکھ سکتا ہے۔ اور بدعقیدہ لوگوں، تم نے ہمارے اللہ کے مقام کو نہیں سمجھا، ساری کائنات مل جائے ہمارے رب العالمین اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ وما املک لک من اللہ من شیء، استغفار کی دعا تو کروں گا لیکن تیرے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اب آئے سورۃ توبہ کی طرف۔ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے حق میں استغفار کرتے رہے وعدے کے مطابق۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جب یہ بات واضح ہو گئی یہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ اس کو ہدایت نہیں دینے والا، یا یہ اس حال میں مر گیا کہ وہ شرک اور کفر کے حال میں۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ من، سیدنا ابراہیم علیہ السلام بری ہو گئے، پھر دعائے استغفار کرنا بھی چھوڑ دیا۔ سمجھے نا بات کو؟ اب مزید آئیں جی، کیونکہ دلائل دینے ہیں نا، لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے کہ اللہ کو کوئی مجبور کر سکتا نہیں۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے بارے استغفار تو کرتی ہے، دعا مانگتے رہے، لیکن باپ کے حق میں دعا قبول نہ ہوئی۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے حق میں دعا تو کرتی ہے لیکن قبول نہ ہوئی۔ صرف یہ نہیں کہ قبول نہ ہوئی، سیدنا نوح علیہ السلام کو معافی مانگنی پڑی۔ رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اللہ اگر تو مجھے معاف نہ کرے، مجھ پہ رحمت نازل نہ کرے، کبھی میرا خسارہ ختم نہیں ہو سکتا۔ کوئی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا۔ نیک بندے سے آپ دعا کرائیں لیکن ان چیزوں کو سامنے رکھیں۔ اگر آپ نے اس ارادے سے دعا کرائی کہ اللہ میری سنتا نہیں اور یہ نیک بندی ان کی دعا اللہ قبول کر لے گا، کہنا کہ میری نہیں سنتا، تو سمجھ لیں کہ آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ ہاں نیک بندہ ہے، اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والا ہے، اور ایسے لوگوں سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں، ان کی دعا کی قبولیت کے زیادہ چانس ہے، ٹھیک ہے کرا سکتے ہیں، لیکن عادت بھی نہیں بنانی چاہیے۔ وہ تمہارا رب جو اعلان کرتا ہے قال ربکم ادعونی، مجھے سے مانگو، یہ ادعونی تمہارے رب کا اعلان صرف مولویوں کے لیے نہیں، یہ جو ان پڑھ ان کے لیے بھی یہ اعلان ہے۔ ادعونی میں ان پڑھ موجود ہیں کہ نہیں؟ مقتدی
یا صرف اللہ امام کی سنتا ہے مقتدیوں کی نہیں سنتا؟ ہاں لوگوں کے عقائد خراب ہو چکے ہیں نا، اس لیے تو پتہ نہیں بڑے بڑے سفر کر کے جاتی ہیں تاکہ جا کے حضرت سے دعا کریں گے، اور حضرت جی بس دعا کریں گے، کام بن ہی جائے گا۔ خیال کرے اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ نیک بندے مستجاب الدعوات ہیں۔ انشاءاللہ بات کو آگے چلائیں گے نا، پھر ان کے دلائل بھی آپ کے سامنے، اس قسم کے دلائل بھی سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ اب ذرا سنیں بات کو، آگے چلیے جی۔ آپ علیہ السلام ابن ابی منافق مر جاتا ہے، اس کا بیٹا بڑا مخلص صحابی ہے، باپ منافقین کا سردار، بیٹا مخلص صحابی ہے۔ اللہ بھائی یہ اللہ کی تقسیم کا ہے۔ بیٹا آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قمیص مبارک کی عنایت فرمائیے، میں اپنے باپ کا کفن بنانا چاہتا ہوں۔ کوئی نہیں لے جائے، ٹھیک ہے ساتھی ہے نا، چلو اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ پھر تشریف لے گئے جی، جنازہ پڑھتی ہیں۔ ویسے روایات اگرچہ مختلف ہے لیکن راجح قول یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو اگرچہ سیدنا عمر نے منع کیا، آپ علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا۔ اب دیکھیں آپ علیہ السلام کا قمیص اس کا کفن بنایا گیا۔ اب لوگ زمزم سے دھو کر کفن کو آتے ہیں، جی میرا یہ کفن بنایا جائے، لوگ کہتی ہیں بڑا خوش نصیب ہے جی، زمزم کا دھلا ہوا جی کفن تھا، اور خوش نصیبی اس کے اندر نہیں۔ لوگوں کیا ہو گیا تمہیں؟ خوش نصیبی یہ ہے کہ بندہ مومن بھی ہو اور اعمال صالحہ کرتا بھی ہو۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں، آپ بے شک ایسے کپڑے اس کے جسم پہ ڈال دیں جس پہ آیت الکرسی باقی اچھے قسم کے کلمات لکھے ہوئے کیوں نہیں، دل میں جب تک لا الہ الا اللہ کا مسلک اور عقیدہ نہیں، کبھی کوئی بخشش نہیں ہو سکتی۔ یہ سب دھوکے تمہارے ساتھ دھوکا کیا جا رہا ہے، اور اہل حق علماء کی کوشش ہے کہ تم دھوکے سے بچ جاؤ، دنیا کے اندر اپنا عقیدہ ٹھیک کرو، اللہ کو وحدہ لا شریک له مانتے ہوئے اعمال صالحہ کرو، پھر کامیابی ہے۔ آپ علیہ السلام نے قمیص مبارک بھی عطا کر دیا، تشریف بھی لے گئے۔ آپ علیہ السلام نے سیدنا عمر فاروق کہتی ہیں اللہ کے پیغمبر آپ کیوں ایسے بندے کا جنازہ پڑھتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے روکا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ نے روکا نہیں، اللہ نے مجھے دونوں اختیار دیے، استغفر لہ او لا تستغفر لہ، سورہ توبہ آیت نمبر 80۔ آپ استغفار کی دعا کریں یا نہ کریں، لن یغفر اللہ لہ، میں اللہ کبھی معاف نہیں کروں گا۔ 70 بار بھی آپ کیوں نہ دعا کریں میرے پیغمبر، کتنا؟ اور یہ بھی سمجھیں 70 بار کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ آپ علیہ السلام اگر 71 بار کر دیتے تو اللہ معاف کر دیتا۔ مقصد یہ ہے کہ آپ جتنا بار بھی دعا کیوں نہ کریں، جو شرک اور کفر کے حال میں مرتا ہے اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے۔ آپ علیہ السلام جنازے سے فارغ ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی وہی نازل فرماتی ہیں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ میرے پیغمبر
بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کسی منافق کا آپ جنازہ پڑھے۔ پیغمبر کو اجازت، ہمیں تو اجازت ہے نا، اللہ کے لیے اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق بنائے، عملی موحد بنے، عملی موحد۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر، آپ کا چچا ابو طالب، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کے حق میں دعا کریں۔ چچا ابو طالب کے بارے میں بھی اجازت، اے صحابہ تمہیں بھی اجازت نہیں۔ اب سوال ہوتا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پھر کیوں وعدہ کیا؟ اللہ نے فرمایا سیدنا ابراہیم نے وعدہ کیا، اس وعدہ پہ عمل کرنے کی کوشش بھی فرمائی، لیکن بالآخر وہ بھی اس بات سے بری ہو گئے کہ انہیں پتہ چل گیا کہ میرا باپ یہ اللہ کا دشمن ہی رہے گا۔ سمجھے نا بات کو؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آپ اس کے دفن کے اندر بھی آپ کو شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ سمجھے مسئلے کو؟ مزید سمجھے بات کو، مزید۔ سبحان اللہ۔ غزوہ احد ہوتی ہے، بہت بڑی جنگ ہے، حتیٰ کہ حال یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک بھی لہولہان کر دیا گیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لَن يُفْلِحَ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ وَكَسَرُوا رُبَاعِيَتَهُ، ایسی قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جن بے انصاف لوگوں نے پیغمبر کا چہرہ بھی خون سے لہولہان کر دیا۔ آپ علیہ السلام کا چہرہ لہولہان ہوتا ہے، دندان مبارک شہید ہوتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھتے جائیں مسئلہ، آپ علیہ السلام کے اختیار میں ہر چیز تھی، آپ علیہ السلام مشکل کشا تھے، حاجت روا تھے، تب آپ علیہ السلام کی یہ حالت بنی۔ جو حاجت روا اور مشکل کشا ہوتا ہے کبھی اس پہ مشکل آتی، آنکھوں چالنا والے، کبھی اس پہ مشکل آیا نہیں کرتی، کبھی اس پہ مصیبت آیا ہی نہیں کرتی۔ اس لیے تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں غیب کو جانتا ہوتا، مَسَّنِيَ السُّوءُ، مسا ماضی کا صیغہ ہے، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ماضی کا صیغہ ہے، دنیا میں مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، لیکن میں تو عالم الغیب نہیں، میں مشکل کشا نہیں، میں حاجت روا نہیں، سب کچھ یہ اسی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اب ساتھ ساتھ یہ بھی، وہ جو میں نے آیت پڑھی ہے سورہ انبیاء کی، اس کو بھی سن لیں۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، پیغمبر کا چہرہ لہولہان ہوتا ہے، پیغمبر کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، پیغمبر کو بکری کے ذریعے، گوشت کے ذریعے زہر آلود کھانا کھلایا جاتا ہے، اللہ کے پیغمبر
پیغمبر کے مصائب آتے ہیں، کبھی پتھر لگتے ہیں، کبھی ہجرت کرنے میں مجبور کر دیا جاتا ہے، لیکن لوگوں بات کھل گئی، اللہ جو بھی کرے اللہ کسی کے آگے جواب دے۔ اللہ کے سامنے کوئی بندہ کیوں بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی نہیں کر سکتا کہ یا اللہ تو نے یہ کیوں کیا، اس کی مرضی ہے۔ سب کس کی مرضی ہے؟ اس اللہ کی۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اللہ تو ہر ایک سے بات پرس کر سکتا ہے۔ قیامت کے دن سب پیغمبر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ نہیں؟ اگرچہ مقصد مجرمین کا جرم ثابت کرنا ہوگا، لیکن سب کے اندر سب کھڑے ہوں گے کہ نہیں؟ اللہ ہر ایک سے پوچھ سکتا ہے۔ کیا سمجھتے ہو اللہ کو؟ خدا صحیح نے پکڑے چھڑاوے محمد تے محمد نہ پکڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اگر یہ بندہ مسلمان ہے تو پھر مشرک کون ہوگا؟ صاف سی بات ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، چہرہ لہولہان ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لن یفلح قوم شجوا نبیہم وکسروا رباعیتہ وہو یدعوہم الی اللہ، میں ان کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر یوں کہہ دیا جائے تو بالکل ٹھیک ہے، میں تو ان کو جنت کی طرف بلا رہا۔ پیغمبر کی دعوت کو جس نے قبول کر لیا وہ جنتی کا مستحق بن گیا نا۔ حالانکہ میں ان کو پیغمبر کی دعوت بڑی مخلصانہ دعوت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کوئی مطالبہ نہیں، کوئی اور مقصد نہیں، کوئی انتظام و انصرام مقصود نہیں۔ لوگ جہاں کہیں کھڑے ہیں نہ ممبر کی ضرورت ہے نہ کوئی اور انتظام کی ضرورت ہے۔ پہلے جی حضرت آ رہے ہیں، آپ کو اس طرح اشتہار شائع کرانا پڑیں گے، حضرت کی فیس کا انتظام کرنا پڑے گا۔ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر رات دن تن من دھن قربان کرنے والے ہیں۔ ہاں یہ قوم کیسے کامیاب ہوگی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی قرآن نازل کرتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر نام بھی ذکر ہے کہ اللہ کے نبی نے 3 شخصیات کے باقاعدہ نام لیے اور ان کے خلاف آپ علیہ السلام نے بد دعا کی۔ کیا کی؟ بد دعا۔ اللہ اللہ، جناب صفوان ہو گئے۔ جناب اس لیے میں نے کہا ہے خیال کرنا، فتح مکہ کے موقع پہ یہ پھر مسلمان ہو گئے تھے، سمجھے نا میری بات کو۔ لیکن دوسری طرف بھی ذرا دیکھنا ہے، یہ جو غزوہ احد ہوتی ہے اس کی قیادت کرنے والا دوسری طرف سے مخالفین کی طرف سے کون تھا؟ جی ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور درہ جو ہی خالی ہوتا ہے اس طرف آ کے حملہ کرنے والا کون ہے؟ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی بد دعا کرتی ہیں، اللہ نے فرمایا یہ آپ کے اختیار میں نہیں۔ کیوں؟ اللہ تو جانتا تھا آپ بد دعا کر رہی ہیں، میں اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ میں شامل کرنا ہے۔ مرضی کس کی چلتی ہے؟ اب دیکھیں کتنے
اتنی واضح دلائل، لیکن پھر بھی نہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا ہی نہیں جی۔ اور کوئی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا، وہ با اختیار ہے، وہ اللہ بے اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون۔ میرے پیغمبر لیس لک من الامر شیء، آپ کے اختیار کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ، آپ کے اختیار نہیں کسی کی توبہ قبول کرنا، کسی کو عذاب دینا، یہ میرے اختیار میں ہے۔ باقی یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، یہ بڑے ظالم ہیں، ان لوگوں نے یہ کر کے بڑا ظلم کیا ہے۔ باقی کسی کی توبہ قبول کرنا، کسی کو رحمت کا مستحق بنانا یا کسی کو عذاب دینا، یہ میرے اختیار میں ہے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ کے اختیار میں ہوتا تو ابو طالب پرورش کرنے والا اور ہر موقع پہ آپ علیہ السلام کی سرپرستی کرنے والا، دیکھیں جو اس کے خدمات ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، ہاں، لیکن اس نے کلمہ نہ پڑھا۔ جب دوسرے لوگوں سے بات ہوتی ہے نا، وہ کہتی ہیں جی آپ یہ بتلائیں کہ ابو طالب نے کبھی آپ علیہ السلام کی مخالفت کی ہو، آپ علیہ السلام کو پتھر مارے ہوں، اور وہی اس بات میں تو اختلاف بھی نہیں، اختلاف تو اس بات میں ہے کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا کہ نہیں۔ بالکل واضح قرآن کی دو آیات احادیث مبارکہ واضح ہیں، آپ علیہ السلام نے بڑی کوشش کی لیکن اس نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ ہر چیز کا اختیار کس کے پاس ہے؟ ہدایت دینا یا نہ دینا یہ بھی کس کے اختیار ہے؟ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، سورہ قصص، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ آپ جس کے بارے چاہے خواہش رکھے اس کو ہدایت نہیں مل سکتی، ہدایت دینا یا نہ دینا یہ میری مرضی ہے، یا اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، میں اللہ خوب جانتا ہوں کہ کون ہدایت کے لائق ہے۔ دیکھیں یہ جو آخری جملہ ہے علماء اس کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی قیمتی بات ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اللہ ہی جانتا ہے، دلوں کی کیفیت کو جاننے والا اللہ جو ہدایت کا مستحق ہوتا ہے اللہ اس کو دے دیتا ہے۔ سمجھے نا بات کو؟ اس لیے اللہ سے دعا کیا کرے، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، دلوں کا مالک ہماری دلوں کو اپنی اطاعت میں لگائے رکھ۔ اللہ کے پیغمبر یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون۔ اب ایک اور بات بھی سمجھانی ہے، یہ تو خیر عادت ہے کہ چھوٹا بندہ بڑے سے دعا کراتا ہے، یہ تو عام طور پہ عادت بن گئی کہ غیر عالم عالم سے اور عام سا انسان جس کو سمجھا جاتا ہے وہ کہ یہ بندہ بہت
نیکوکار اچھا آدمی ہے وہ اس سے دعا کرا لیتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ سمجھیں کہ اعلیٰ بندہ اپنے سے ادنا سے بھی دعا کرا سکتا ہے۔ سمجھے نا بات کو؟ دلیل کیا کہ آپ علیہ السلام نے سیدنا عمر کو فرمایا یہ پیشین گوئی ہے جس کو اطلاع علی الغیب کہا جاتا ہے۔ اور خیال کریں اس بات کو، اس لیے میں نے کھول دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یمن سے ایک بندہ ہے وہاں رہنے والا اویس کرنی، اویس کرنی، اگر آپ کی اس کے ساتھ ملاقات ہو جائے تو اپنے حق میں اس سے دعا کرا لینا۔ پہلے یہ بات سمجھیں، اویس کرنی کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کیا وہ سیدنا عمر کی شان کو پہنچ سکتے ہیں؟ جی یہ تو بالکل پکی بات ہے۔ سیدنا عمر اللہ اللہ، بہت بڑی عظیم شخصیت، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، اور کافروں کے خلاف ایسی ننگی تلوار کہ کافر سیدنا عمر کا نام سن کے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایسا اللہ نے اس کو مقام روح عطا کیا ہے، جہاں سیدنا عمر کا نام لکھ دیا جائے کافر کو نیچے سے گزرنے کی طاقت ہی نہیں ہوتی۔ ایسی ذی وقار کیوں؟ آپ نے فرمایا نا شیطان اگر آپ کو دیکھے تو راستہ بدل جائے گا، وہ عمر فاروق۔ خیر، تو جب بھی یمن کا کوئی قافلہ آتا نا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، تو آپ پوچھا کرتے کیا تم میں سے کوئی اویس ہے؟ سمجھے نا؟ ایک قافلہ آیا تو انہوں نے پوچھا تو جواب ملا جی جی میرا نام اویس ہے۔ اچھا، آپ کا قبیلہ مراد کی قرن شاخ سے ہیں؟ جی جی۔ اچھا، آپ کو برس کی تکلیف ہوئی تھی اور تھوڑی سی باقی بچ گئی ہے درہم کے برابر؟ جی جی وہی۔ آپ کی والدہ زندہ ہے؟ جی جی۔ فرمایا کہ مجھے یہ سب باتیں اللہ کے پیغمبر نے بتلائی، اور ساتھ ساتھ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ آپ اس سے اپنے بارے دعا کرا لیں، تو اس لیے آپ میرے لیے استغفار کی دعا کریں۔ بلکہ اگر اس سے آگے چلیں، اللہ اکبر، آپ علیہ السلام سیدنا عمر فاروق تشریف لے کے جا رہے تھے بیت اللہ کی طرف، فرمایا اے عمر اشرکنا فی دعائک، اپنی دعا میں ہمیں بھی شریک رکھنا۔ سبحان۔ تو میں نے یہ ایک دو واقعے آپ کے سامنے رکھے، موضوع نہیں، بات کو انشاءاللہ میں آگے چلاؤں گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ بات کیا سمجھانا ہے؟ چھوٹا بندہ بڑے کو بھی کہہ سکتا ہے اور بڑا بندہ چھوٹے کو بھی کہہ سکتا ہے۔ اللہ ہر ایک کی سننے والا ہے۔ اللہ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب کا اعلان ہے ادعونی استجب لکم، مجھ ہی کو پکارو، مجھ ہی سے مانگا کرو۔ استجب لکم، استجب لکم کے معنی کو سمجھنا ہے، دعا کو قبول کرنے کی طاقت صرف اور صرف میرے پاس، دعا کی قبول کرنے کی طاقت۔ باقی دعا قبول کرتا ہے اللہ اپنی حکمت کے مطابق، اپنے اللہ کو کوئی مجبور کر سکتا نہیں ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي
يرشدون. لیکن دنیا کو کیا ہو گیا؟ علماء کا حق بنتا ہے، فروعات بیان کرنے ہیں کرو، لیکن اللہ کے لیے یہ جو مسئلہ توحید ہے، کھری توحید ہے، جو نبیوں کا مشن ہے، رات دن اس پہ محنت کرو. کیوں؟ لوگ شرک کفر کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں. دن بدن شرک کفر بڑھتا جا رہا ہے، بدعات بڑھتی جا رہی ہے، لوگ سنت چھوڑ چکا ہے، ہر کام کے اندر بدعت کو شامل کر رہا ہے. تو توحید اور سنت کو بیان کرو تاکہ لوگ شرک اور بدعت سے بچ جائیں. ورنہ سمجھ لیں اگر توحید کو کھول کے بیان نہ کیا، ادھر ادھر کی باتیں بیان کرتے رہے، ایسا نہ ہو کہ پھر اللہ پوچھے کوئی جواب بھی نہ ہو ہمارے پاس. مسئلہ توحید سناؤ لوگوں کو. لوگ برباد ہو چکی ہے. میرا اللہ کون؟ لا یسأل عما یفعل. اللہ کسی کے آگے جواب دے دے، اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. وَهُمْ يُسْأَلُونَ. اللہ ہر ایک سے بعد پرس کر سکتا ہے. اور دنیا کے اندر کئی ایسے واقعات قرآن مقدس میں موجود ہیں. اللہ نے اپنے پیغمبروں کو فرمایا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ وہ اللہ ہے. وہ کون ہے؟ ہاں، وہ جس سے پوچھے پوچھ سکتا ہے. ہاں، وہ اتنی طاقتور ہے، وہ العزیز، وہ سب پہ غالب ہے، وہ القہار. کیا سمجھ؟ مشرک کو اللہ کے مقام کا پتہ ہی نہیں. اللہ ہم سب کو توحید و سنت پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.